چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم دوستوں، میں ہوں طیب بشیر اور آپ چیپٹر آف ہسٹری میں دیکھ رہے ہیں تاریخ ہند کے سلسلہ کی ایپیسوڈ نمبر 97۔ 3 جون 1947 کی شام آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وائسرائے نے ہند و پاک کی آزادی کا اعلان کیا۔ It is barely 6 months ago that Mr. Attlee invited me to accept the appointment of last Viceroy. He made it clear that this would be no easy task, since His Majesty's government in the United Kingdom had decided to transfer power to Indian hands by June 1948. At that time, it seemed to many that His Majesty's government had set a date far too early. How could this tremendous operation be completed in 15 months? تمام ملک میں لوگ ریڈیو اسٹیشنوں کے گرد بیٹھے ہوئے اس اعلان کے منتظر تھے، اور جیسے ہی ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریر ختم کی، عوام نے ہر جگہ نعرہ تحسین بلند کیے اور ایک دوسرے سے گلے ملنے اور مبارکبادیں دینے لگے۔ ماؤنٹ بیٹن اپنی اس تقریر میں بھی ہندوستان کو ایک متحدہ ملک کی صورت میں باقی رکھنے کی خواہش کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنی ان کوششوں کا بھی ذکر کیا جو وہ کابینہ مشن پلان کو سب فریقوں کے لیے قابل قبول بنانے کے لیے کرتا رہا۔ اس نے سکھوں کے لیے بھی افسوس کا اظہار کیا کہ ہر چند کہ پنجاب کو ان کی خواہش پر تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے سکھوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ دوسرے دن ماؤنٹ بیٹن نے پریس کانفرنس میں اپنے بتائے ہوئے منصوبے کی تفصیلات بیان کی۔ اس نے بتایا کہ کانگریس نے سکھوں کی خواہش پر پنجاب کی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا، لیکن جس طریقے سے تقسیم عمل میں آئے گی اس سے سکھ تقریباً 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اس نے صوبہ سرحد میں استصواب رائے کے متعلق بھی بتایا کہ وہ کیوں ضروری تھا۔ جب اس سے سوال کیا گیا کہ سرحد کو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق کے علاوہ آزادی اور خود مختاری کے لیے ووٹ دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا، تو اس نے کہا کہ اگر پاکستان اور ہندوستان متفق ہو جائیں تو اسے ایسا حق دینے سے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ماؤنٹ بیٹن نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ دونوں ملکوں کے درمیان حد بندی کا اصلی کام ایک سرحداتی کمیشن انجام دے گا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ برطانوی حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ قانون آزادی ہند کا مسودہ فی الفور پارلیمنٹ میں پیش کر کے اس کی منظوری دی جائے گی، اور حزب اختلاف نے اس معاملے میں حکومت کی پوری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کانفرنس میں ماؤنٹ بیٹن نے یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں 15 اگست تک انتقال اقتدار کا کام ہو جائے گا۔ 15 اگست کی تاریخ نہ جانے کیسے اس کے ذہن میں آئی، لیکن ایک بار جو اس نے اس تاریخ کا اعلان کیا تو گویا یہی تاریخ حتمی طور پر طے پا گئی، اور ملک کی کسی سیاسی جماعت یا فرد نے اس پر اعتراض نہ کیا۔ اگرچہ ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ کانگریس کی رضامندی سے ظہور میں آیا تھا اور اس کی آخری شکل و صورت پٹیل اور نہرو کی خواہشات کے عین مطابق تھی، پھر بھی ہندوؤں نے اسے ذہنی طور پر قبول نہ کیا۔ چنانچہ تقسیم کے منصوبے پر فوری طور پر رضامندی کے اظہار کے باوجود کانگریس نے جو ریزولوشن منظور کیا اس میں تقسیم کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ہندوستان جغرافیائی حدود کی بنا پر ایک وحدت ہے
اور اس کی وحدت کو برقرار رہنا چاہیے۔ ہندو مہاسبھاؤں نے البتہ دل کی بات کھل کر زبان پر آنے دی۔ مہاسبھا نے اپنے ریزولوشن میں کہا کہ ہندوستان ایک اور ناقابل تقسیم ہے، اور جب تک علیحدہ کیے گئے علاقوں کو ہندوستان میں دوبارہ شامل کر کے اس کا لازمی حصہ نہ بنا دیا جائے گا، امن نہیں ہو سکے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ کانگریس جو اپنے آپ کو ایک غیر فرقہ وارانہ جماعت کہتی ہے اور آج تک تمام دنیا میں اپنی اس حیثیت کا ڈنڈورا پیٹتی چلی آئی ہے، عملی طور پر اس وقت سے لے کر آج تک ہندو مہاسبھا کے ریزولوشن کو عملی جامہ پہنانے کی سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔